بے حس سیاسی قیادت، بے بس اور لاچار عوام، اور اگر اس صورتحال میں خلافت کی طرف پیش رفت کی جائے تو کیا عوام اسے قبول کرے گی؟ بہترین سوال اور انتہائی خطرناک سوال۔ بہترین اس لیے کہ اس وقت اس ٹاپک پر بات کرنے کی، کھل کے بات کرنے کی، ڈیبیٹ کرنے کی، عوام کے ذہنوں کو نئے شعور، نئی روشنی سے بھرنے کی ضرورت ہے۔ خطرناک اس لیے کہ اس وقت خلافت کی بات کرنے والا دہشت گرد سمجھا جاتا ہے۔ جمہوریت کی مخالفت کرنا ایسا ہی ہے جیسے آپ کسی آفاقی مذہب کی مخالفت کر رہے ہوں۔ جمہوریت کو، آپ کو پتہ ہے کہ B-52 بمبار طیاروں کے ذریعے، ڈرون حملوں کے ذریعے، ایٹم بم کے ذریعے نافذ کرنے کا حق ہے، مگر دین اسلام کی بات آپ خالی چاقو چھری یا کلاشنکوف سے بھی کریں تو آپ دہشت گرد قرار پاتے ہیں۔ اس ملک میں ہو کیا رہا ہے؟ عوام لاچار ہیں، بچے بھوک سے مر رہے ہیں، بوڑھوں کو دوائیاں نہیں مل رہی، عورتیں اٹھائی جا رہی ہیں۔ ملک کبھی آمریت کے چکر میں اور کبھی جمہوریت کے چکر میں مسلسل پس رہا ہے۔ وہ ایک چکی ہے جس کے اندر عوام کو پیسا جا رہا ہے۔ بزرگوں کو رسپیکٹ نہیں مل رہی، عورتوں کو رسپیکٹ نہیں مل رہی، بچے آپ کے غیر محفوظ ہیں۔ تو اس سے بہتر وقت کیا ہو سکتا ہے کہ لوگ واپس اپنی بنیاد کی طرف جائیں۔ خلافت کا مطلب ہے اللہ کی زمین، اللہ کا نظام۔ آپ اسے نام خلافت کا نہیں دینا چاہتے، نہ دے دیں۔ آپ اسے نام دینا چاہتے ہیں بادشاہت کا، آمریت کا، جمہوریت کا، آپ جو مرضی اسے نام دے دیں، مگر بیسک فلسفہ کیا ہے؟ اللہ کی زمین، اللہ کا نظام۔ تو جب اللہ کی زمین، اللہ کا نظام ہوگی تو آپ کی پارلیمنٹ شورا کہلائے گی۔ وہ اللہ کے قانون کے اوپر یہ بحث نہیں کرے گی کہ یہ لاگو کرنا ہے کہ نہیں کرنا، وہ یہ بحث کرے گی اسے کیسے لاگو کرنا ہے، اس کی امپلیمنٹیشن کے سٹیپس بنائے جائیں، وہ اس کے اوپر بات کرے گی۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ اس وقت مذہبی جماعتیں تو پتہ نہیں کب یہ تحریک چلائیں، مجھے، آپ کو میڈیا چینلز کے ذریعے، مائک اور کیمرے کے ذریعے، اپنے قلم کے ذریعے یہ تحریک اٹھانی چاہیے۔ جہاں جہاں ہم پروگرام کرنے کے لیے جائیں، جو ہماری گیٹ ٹوگیدرز ہوتی ہیں، جہاں ہماری میٹنگز ہوتی ہیں، ہم انہیں بتائیں، بہت اہم بات بتائیں جہاں جو نہیں بتائی جاتی، کہ جمہوری نظام میں پارلیمنٹ اللہ تعالیٰ سے سپیریئر ہے۔ پارلیمنٹیرین جمہوری نظام میں اللہ تعالیٰ سے سپیریئر۔ اندازہ کریں کہ زرداری صاحب، شہباز شریف صاحب، عمران خان صاحب اپنی انفرادی حیثیت میں بھی، شیخ رشید صاحب بھی، یہ اپنی انفرادی حیثیت میں جمہوری نظم کے مطابق اللہ تعالیٰ سے سپیریئر ہیں۔ آپ کہیں گے یہ کیسے؟ بھی سیدھی سی بات ہے کہ ان کے سامنے اللہ کا قانون پیش کیا جاتا ہے کہ بھئی تم بتاؤ کہ یہ قانون ٹھیک ہے کہ نہیں، اسے لگانا ہے کہ نہیں لگانا، اور یہ بندے بیٹھ کے فیصلہ کرتے ہیں کہ اللہ کا قانون اس قابل ہے کہ نہیں کہ اسے رائج کیا جائے۔ اس ڈیفینیشن کے مطابق یہ پکچر جو میں نے آپ کے سامنے پینٹ کی ہے، مجھے بتائیے بندے سپیریئر ہیں کہ اللہ سپیریئر ہے؟ استغفر اللہ، جمہوریت تو یہ کہتی ہے۔ تو دس از دا ٹائم کہ ہم انہیں اس جمہوری وسوسے سے باہر نکالیں۔ یہ ایک ڈکائے ہے۔ جب شکاری شکار کرتے ہیں نا تو وہ ایک دھوکے کا جال بچھاتے ہیں، وہ پلاسٹک کی، ربڑ کی مرغابیاں سی پانی میں ڈال دیتے ہیں، مرغابیاں سمجھتی ہیں کہ ہم جنس یہاں موجود ہیں، یہ سیف ہوگا، وہ وہاں پر آتی ہیں تو وہ سب کے سب شکاری ان پہ قبضہ پار لیتے ہیں، اسے ڈکائے بولتے ہیں۔ تو جمہوریت، ڈیموکریسی از اے ڈکائے جس کے ذریعے مسلمانوں کا شکار کیا جا رہا ہے۔ بالکل۔ مخدوم صاحب، ایک کوٹ بڑا مشہور ہے اور کچھ اس کا مفہوم اس طرح سے ہے کہ جو بدترین جمہوریت ہے وہ بہترین آمریت سے بہتر ہے۔ لیکن پوری دنیا نے چائنا کا نظام بھی دیکھ لیا کیسے وہ کامیاب ہوا، پوری دنیا نے اب افغانستان کو بھی دیکھ لیا اور دیکھ بھی رہی ہے کہ کیسے وہ کامیابی کی طرف جا رہی ہے۔ تو اب تو میرا خیال ہے کہ اس کوڈ کو اور اس کی اہمیت کو ختم ہو جانا چاہیے، اور عوام تو چھوڑو، حکمرانوں کی بھی اب پوری دنیا میں آنکھیں کھل جانی چاہیے کہ جمہوریت اس قابل نہیں ہے کہ اس کے اوپر چلا جائے۔ تو کیا یہ بہترین وقت نہیں ہے خلافت کے لیے؟ جی، پہلے تو مجیب میں آپ کو خراج تحسین پیش کروں گا کہ جو آپ نے سوال میں لفظ خلافت کا استعمال کیا نا، باخدا آج کل بڑے بڑے علماء کرام ہم نے دیکھا ہے کہ وہ لفظ خلافت کا استعمال کرتے ہوئے ہچکچاتے ہیں۔ اس کی جگہ وہ نظام رسول، نظام خلفائے راشدین، اسلامی نظام، نظام اسلامی، اللہ کا نظام، اللہ کی زمین، اس طرح کے الفاظ یوز کرتے ہیں، مگر خلافت کا لفظ وہ استعمال نہیں کرتے، کیونکہ خلافت کے لفظ کو دہشت گردی سے جوڑ دیا گیا ہے۔ خلافت کا لفظ جب یوز کرتے ہیں تو CDD آتی ہے۔ خلافت کا لفظ جب ہم یوز کرتے ہیں تو قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہیں متحرک ہوتے ہیں اور وہ دہشت گرد تنظیموں سے ہمیں جوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ تو اس پہ خراج تحسین پیش کروں گا۔ بالکل وقت اب جو آ گیا نا، پہلے دیکھیں سفید پوشی کا بھرم تھا مجیب، ہم جیسے لوگ جو تھے انہیں مطلب ڈب روٹی کی قیمت بڑھ جائے، نان کی قیمت بڑھ جائے تو باخدا اتنی فیل نہیں ہوتی تھی، مگر اب جو سفید پوش کی جو قمیض اتر رہی ہے نا، جو سفید پوش کو جو بھوک اس کے گھر میں مچ رہی ہے، سفید پوش اپنا گریبان چاک بھی نہیں کر سکتا، وہ عزت دار معاشرے کا فرد ہوتا ہے۔ ایک تو بھوک، دوسرا انسان کے پاس آگے جو ہے فیوچر کوئی نہیں، تیسرا اللہ کا نظام نہیں، کہ ہم نے یہ ملک لیا تھا تجربہ گاہ کے طور پہ۔ ایسی تجربہ گاہ تو نہیں تھی کہ یہاں پہ پہلے لیاقت علی خان کی سازش کیس، پھر پنڈی سازش کیس، پھر اٹک سازش کیس، پھر فلانا سازش کیس، پھر اب آڈیو لیکس، یہ تو عجیب ہی تجربہ گاہ بنی ہوئی ہے۔
ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ہمیں انفرادی طور پہ کوشش کرنی چاہیے، ہم انفرادی طور پہ بالکل کوشش کرنی چاہیے، مگر ہم اگر انفرادی طور پہ کوشش کریں گے مجیب تو علماء کرام ہی ہماری راہ میں رکاوٹ بن جائیں گے کہ آپ کو ہم سے زیادہ معلوم ہے، آپ کو ہم سے زیادہ علم ہے۔ میں کٹ کروں گا، سوری میں کٹ کروں گا، میں آپ کو پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ ایک بھی عالم آپ کی مخالفت نہیں کرے گا اگر عالم ہوگا تو، جی اگر عالم ہوگا تو، ہاں اگر وہ آپ جنہیں عالم سمجھتے ہیں تو اس کے مطلب وہ عالم نہیں ہے، تو قصور آپ کی فہم کا ہے کہ آپ اس بندے کو عالم سمجھ رہے ہیں۔ جو عالم ہوگا قرآن اور سیرت، نہیں ہماری غلطی ہے نا جی، نا عالم وہ ہے جو قرآن اور سنت کی فہم رکھتا ہو، تو جو فہم رکھتا ہوگا میں مکمل گارنٹی سے کہتا ہوں کہ ایک بھی آدمی نظام خلافت کی مخالفت نہیں کرے گا، جو کہے گا وہ عالم نہیں ہے۔ جس طرح ثاقب صاحب نے کہا تھا نا، اگر 62-63 کو 101 لاگو کیا جائے تو پاکستان میں صرف سراج الحق کی سیاسی قائدین سے بچے گا، تو اگر سر کے جو قانون کو لاگو کیا جائے تو صرف پاکستان میں 2 یا 4 عالم دینی بچیں گے، باقی سارے 25 لاکھ علماء فارغ ہو جائیں گے۔ عالم اتنے ہوتے ہیں، بالکل ایسا، عالم اتنے ہوتے ہیں جو قاضی القضات بنتے ہیں، جو فیصلے کرتے ہیں، عوام جن کے پیچھے چلتی ہے، عالم تو اتنے ہی ہوتے ہیں، باقی تو ڈیلو کٹے ہوتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو خلافت وقت کی ضرورت ہے، آج نہیں تو کبھی نہیں مجیب۔ پہلے ہم تھے غلام، اب ہم غلامی کی عطا گرائیوں میں گر رہے ہیں، غلامی کے گھڑے میں گر رہے ہیں۔ ہمارا ایک تھا نا روشنی کی امید، روشنی کی کرن، وہ بھی نظر نہیں آ رہی ہمیں۔ میں اسے بلکہ ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا، اسے میں چلیں بتا دیتا ہوں، پتہ نہیں اب ایڈیٹر کیا کرے گا۔ ایک صاحب تھے، وہ ہم سے ملے، ایک ملاقات ہوئی، تو کہتے کہ میں 95-96 میں جہاد افغانستان میں شریک تھا۔ نصیر اللہ بابر اس ٹائم وزیر داخلہ تھا پاکستان کا، بے نظیر بھٹو صاحبہ کا دوسرا دور حکومت تھا۔ تو کہتا میں افغانستان میں لڑنے گیا تو مخابرہ، وائرلیس کو کہتے ہیں پشتوں میں، کہتا وائرلیس میں ہماری شمالی ساتھ کے فوجیوں سے بھی اکثر بات ہو جاتی تھی۔ تو کہتا شمالی ساتھ کے فوجیوں نے مجھ سے کہا، اوے بے نظیر کے بچے، تمہارے یہاں سینمے کھلے ہوئے ہیں، تمہارے یہاں مساجد کے آگے ڈھول بجتے ہیں، تمہارے یہاں بازار حسن آباد ہیں، تمہارے یہاں ہر برا کام ہوتا ہے، تمہارے یہاں سود کا نظام ہے، ہمارے یہاں نہ بازار حسن ہے، نہ مساجد کے آگے ڈھول بجتے ہیں، نہ کوئی سینما ہے، تم یہاں پہ جہاد کیوں کرنے آئے ہو؟ تم پہلے اپنے ملک میں جا کے جہاد کرو، تمہارے یہاں تو عورت حکمران ہے، ہمارے یہاں تو پھر نجیب اللہ یا ربانی ہے جو بھی حکمران تھا اس ٹائم، یا احمد شاہ مسعود تھا، تمہارے تو عورت کی حکمرانی ہے، تم اپنے ہاں جا کے جہاد کیوں نہیں کرتے؟ پہلے اپنے ہاں جا کے جہاد کرو۔ کہتا اس کے بعد میں ایسا ششپنج کا شکار رہا کہ میں کولے اردو چھاونی کو کہتے ہیں، وہاں سے واپس آ گیا، اور اس کے بعد وہ چلے گئے، ہجرت کر گئے تھے یہاں سے، پاکستانی چھوڑ کے چلے گئے تھے، وہ آج کل کسی ایک ملک میں ہوتے ہیں۔ تو ہمیں ہر چیز دوسرے ملک کے لیے چاہیے، شریعت اسلامی بھی، خلافت بھی، اور فاروق اعظم کا جو غلام بھی ہمیں اس کے چاہیے، جسے ثانی فاروق اعظم ہم کہتے ہیں، ملا عمر مجاہد کی میں بات کر رہا ہوں۔ مگر ہمارے لیے ہمیں جمہوریت چاہیے، ہمارے علماء کو جمہوریت پر اعتماد بھی ہے، ہمارے علماء کو یہ یقین ہے کہ جمہوری دائرہ کار میں رہتے ہوئے ہم نظام اسلامی نافذ کر سکتے ہیں۔ تو بس پھر علماء جانے، وہ اللہ کے ولی ہیں، وہ پیغمبروں کی جو میراث کے وارث ہیں، میں اب اس سے زیادہ کیا بولوں، لیکن ہم نہیں کر سکے، باخدا ہم نہیں کر سکتے، جمہوریت کے اندر رہتے ہوئے کبھی بھی اسلام غالب نہیں ہو سکے گا۔